بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ یہ قوم اپنی ناشکری اور تکبر کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جسمانی طاقت اور عظیم قد و قامت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے وقت کی دیگر قوموں سے منفرد نظر آتے تھے۔ ان کی بے پناہ طاقت اور جسمانی قوت نے انہیں تعمیرات اور دیگر بڑے کاموں میں مدد دی۔ ناظرین اکرام، قوم عاد ایک زرخیز علاقے میں آباد تھی جہاں انہیں بہترین زمین اور پانی کی فراوانی میسر تھی، جس کے ذریعے انہوں نے زراعت کو فروغ دیا۔ انہوں نے مختلف فصلیں اگائی اور اپنے معاشی نظام کو مضبوط کیا۔ ان کے پاس وافر مقدار میں کھجور کے باغات اور دیگر فصلیں تھیں جو انہیں خوشحالی فراہم کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تعمیرات کے معاملے میں خاص مہارت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کیے جنہیں قرآن پاک میں ارم ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والی عمارتیں کہا گیا ہے۔ ان کی یہ عمارتیں اپنی نوعیت میں منفرد اور شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ ناظرین اکرام، قوم عاد کے پاس دولت کی فراوانی تھی، معاشی خوشحالی اور بے پناہ وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ اسی دولت کی وجہ سے وہ اپنے دور کی طاقتور قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے موسموں کی مناسبت اور بارش کی نعمت سے بھی نوازا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس زرخیز اور سرسبز و شاداب زمینیں موجود تھی۔ ہر فصل کے لیے اس کی مناسبت سے بارش کا بر وقت ہونا ان کی زراعت کے نظام کو تقویت دیتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں معاشی ترقی میں مدد ملتی تھی۔ محترم ناظرین، یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں پر غلبہ اور اختیار عطا فرمایا تھا۔ ان کے آس پاس کی قومیں ان کی طاقت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے ان سے متاثر تھیں۔ اس اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ لوگ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عقل و شعور سے بھی نوازا تھا تاکہ وہ اپنے معاملات خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے حق ادا نہ کیا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ان کے برے اعمال اور سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی ہدایت کو ٹھکرا دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ قرآن مجید اور احادیث میں قوم عاد کے ان اعمال کا ذکر ملتا ہے جن کی وجہ سے اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اس قوم کا سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار انہیں توحید کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے توحید کی طرف آنے سے انکار کر دیا اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت اور خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت پر غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصیحتیں رد کر دی۔ وہ اپنی طاقت اور خوشحالی کے گھمنڈ میں مبتلا رہے اور خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر ناظرین اکرام، قوم عاد نے ان کی دعوت کو نظر
انداز کر دیا اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کو جھوٹا قرار دیا۔ قوم عاد زمین پر ظلم اور فساد میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں دوسروں کے حقوق کو پامال کیا، کمزور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم عاد اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوم نوح سے سبق سیکھتی، مگر انہوں نے تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ لوگ اس قدر گھمنڈ اور سرکشی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے انہیں سزا دے سکتا ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی وارننگ کے باوجود عذاب والے معاملے کو غیر سنجیدہ لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ایک افسانہ سمجھا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور تکبر کیا کہ کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی زندگی عیش و عشرت اور تکبر میں گزاری۔ قرآن کے مطابق اس قوم پر ایک تیز و تند آندھی بھیجی گئی جسے سرسر کہا گیا۔ یہ ہوا غیر معمولی شدت اور طاقت والی تھی جو اللہ کے حکم سے چلائی گئی تھی۔ قرآن میں اسے ریح سرسر عاتبہ یعنی بہت ہی تیز اور شدت والی ہوا کہا گیا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس ہوا میں اتنی تیزی اور شدت تھی کہ اس نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت، قد و قامت اور خوشحالی پر فخر کرتے تھے، ہوا کے زور سے تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی چلائی ہوئی ہوا نے ان کو تنکوں کی طرح اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس ہوا میں اتنی شدت تھی کہ ان کی بنائی گئی بلند و بالا مضبوط عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں۔ اس قوم کے بنائے ہوئے مضبوط قلعے، بلند و بالا عمارتیں اور محل برباد ہو گئے، اور اس خوفناک ہوا نے ان کے جسموں کو خشک کھجور کے پتوں کی طرح اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ ان کی طاقت، مال و دولت، تکبر اور عظمت لمحوں میں برباد ہو گئی۔ عذاب کے بعد ان کے مردہ جسم زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ قرآن میں ان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح ہو گئے۔ ان کی اس حالت میں کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ ان کا گھمنڈ اور طاقت خاک میں مل گئے۔ یہ خدا کا وہ عذاب تھا جسے وہ افسانہ سمجھتے تھے اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس عذاب میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگ محفوظ رہے۔ ناظرین اکرام، قوم عاد کا یہ عذاب بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم اور غرور و تکبر سے باز رہیں، ورنہ ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہوگا۔ تاریخی اعتبار سے قوم عاد کے رہنے کی جگہ یمن اور عمان کے علاقوں میں احقاف کہا جاتا ہے۔ ان کی بربادی کے بعد ان کی تعمیرات کے نشانات وقت کے ساتھ مٹتے گئے، لیکن ان علاقوں میں ملنے والے چند کھنڈرات کو قوم عاد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی طاقتور قوم کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے، تکبر اور
اور سرکشی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ قوم عاد کی یہ بربادی نشان عبرت ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی عذاب الہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ شرک سے بچا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اصلاحی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نگر ٹیلز کو دیکھتے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اور آخر میں ناظرین اکرام، ہمارے کمنٹس باکس کو اپنی خوبصورت رائے سے ضرور آراستہ کریں اور اپنے کمنٹس میں دو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام تحریر کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔